بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر اسٹوڈنٹ، السلام علیکم۔ تنویر احمد اسپیک چینل کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک اور ویڈیو اور ایک اور لیکچر کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر ہیں، اور آج ہم نے لیکچر آف سیریز کا یونٹ 4 اردو سے ریلیٹڈ بی اے کے لیکچر کا آغاز کیا ہوا ہے، اور ہم پہنچے ہیں یونٹ 9، 10، 11 اور 9، 10، 11 میں خدیجہ مستور کا ناول آنگن کا ہم لیکچر 1 کا پارٹ 3 ڈسکس کرنے والے ہیں، اور آنگن کا ہم نے لیکچر 1 کا پارٹ 1 اور پارٹ 2 آلریڈی اپلوڈڈ کیا ہوا ہے۔ امید آپ لوگوں کو پسند آ رہا ہوگا۔ اس سے پہلے کہ ہم لیکچر کا باقاعدہ آغاز کریں، نئے آنے والے اسٹوڈنٹ سے گزارش ہے اور ویور سے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے ساتھیوں کو جو آپ کے کلاس فیلوز ہیں ان کو شیئر کریں، اور جنہوں نے یہ کورس کوڈ رکھا ہوا ہے ان تک پہنچائیں تاکہ وہ سے مستفید ہو سکے، اور شارٹ ورژن میں، شارٹ کٹ انداز میں پوری کی پوری جو ڈیٹیل بکس میں ایک ایک یونٹ کی ایک لینتھ ہی ہے اس کو شارٹ کٹ انداز میں ہم پریزنٹ کرنے کی کوشش کریں تاکہ آپ لوگ اپنے ایگزام کی بر وقت تیاری کر سکیں۔ تو آئیے چلتے ہیں یونٹ 9، 10 کے لیکچر 1 کے پارٹ 3 کی طرف، جس میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں آنگن کا تنقیدی جائزہ۔ آنگن کے بارے میں پارٹ 1 اور پارٹ 2 لیکچر 1 کا آلریڈی اپلوڈڈ ہے، تو آئیے ہم اس ناول کا تنقیدی جائزہ لیتے ہیں کہ اس میں کیا کیا چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں، اس کے مختلف اجزاء کیا ہیں، اور اس کا تنقید نظر ڈالتے ہیں۔ آپ آلریڈی پڑھ چکے ہیں پلاٹ، کردار نگاری، منظر نگاری، اسلوب، نقطہ نظر کیا ہوتا ہے۔ آنگن کا پلاٹ سادہ ہے، مرکب نہیں۔ مرکب پلاٹ میں بھی یک بعد کئی کہانیاں متوازی چلتی ہیں اور آخر میں اصل کہانی کے ساتھ ساتھ مل جاتی ہیں۔ آنگن میں شروع سے لے کر آخر تک عالیہ کی کہانی بیان کی گئی ہے، اس میں متوازی کہانیوں کا سلسلہ نہیں ملتا۔ تہمینہ کی خودکشی عالیہ کی اپنی کہانی کا حصہ ہے۔ قسم اور نجمہ پھوپھی کے قصے بظاہر عالیہ کی کہانی سے الگ معلوم ہوتے ہیں، لیکن وہ ناول میں دور تک نہیں جاتے۔ ناول کے پلاٹ میں یہ قصے اپنا اپنا حصہ ادا کر کے ختم ہو جاتے ہیں، اس لیے انہیں مرکب پلاٹ کی کہانیوں کی طرح اصل کہانی کے متوازی بھی نہیں قرار دیا جا سکتا۔ نمبر 2، آنگن کے پلاٹ میں واقعات مربوط اور مسلسل ہیں۔ ایک چھٹے پلاٹ کی سب سے بڑی خوبی اس میں واقعات کا ربط تسلسل ہوتا ہے۔ پہلی نظر میں قسم آنگن کا پلاٹ بالکل مربوط اور مسلسل نظر آتا ہے۔ واقعات ایک ترتیب سے ہمارے سامنے آتے ہیں، ایک واقعہ دوسرے سے متعلق معلوم ہوتا ہے۔ پہلی نظر میں قسم دیدی کا قصہ کچھ بے جوڑ سا لگتا ہے، لیکن اسے تہمینہ کی خودکشی کے واقعہ سے ملا کر دیکھیں تو پلاٹ قسم کی خودکشی کے واقعے پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اس طرح نجمہ پھوپھی کے واقعہ سے عالیہ کا کردار ابھر کر سامنے آتا ہے۔ ماضی حال کے عنوان سے آنگن کی کہانی دو حصوں میں تقسیم کی گئی ہے۔ ماضی نسبتاً مختصر ہے، اس میں عالیہ کے بچپن، قسم، تہمینہ کی خودکشی، عالیہ کے والد کی قید، اس کے نتیجے میں عالیہ اور اس کی والدہ کے بڑے چچا کے ہم منتقل ہونے کے واقعات بیان ہوتے ہیں۔ حال میں بڑے چچا کے گھر میں عالیہ کے قیام سے اس کی پاکستان ہجرت تک کی کہانی بیان کی گئی ہے۔ ناول کا آغاز بڑے چچا کے گھر میں عالیہ کی پہلی خواب رات سے روتا ہے۔ بے خواب رات سے روتا ہے۔ عالیہ جن حالات اور جس ذہنی کیفیت کے ساتھ اس گھر میں آتی ہے ان کے پس منظر کی وضاحت بھی ضروری تھی۔ یہ سارا پس منظر ماضی میں آ گیا، بلکہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ حالات کے اکثر واقعات ماضی کے واقعات سے جنم لیتے ہیں، اور ماضی کے واقعات کے بغیر ان کو سمجھنا آسان نہیں ہوتا۔ اس طرح ناول کے دونوں حصوں میں گہرا ربط اور تعلق موجود ہے۔ نمبر ج، آنگن کی کہانی میں شکیل اور صفدر بھائی کی عالیہ سے ملاقاتیں بالکل اتفاقی لگتی ہیں، اگرچہ دونوں خصوصاً صفدر بھائی سے ملاقات بڑی نتیجہ خیز ثابت ہوئی ہے۔ آنگن کے کردار کیا ہیں؟ آنگن کے کردار میں آپ کی ملاقات بے شمار کرداروں سے ہوئی ہے، ان میں بعض بہت اہم اور بعض زیادہ اہمیت نہیں رکھتے۔ آئندہ سطر میں اس ناول کی نسبتاً عام کرداروں کا جائزہ پیش کیا جا رہا ہے۔ عالیہ کا کردار کیا تھا؟ عالیہ کا آئین کا مرکزی کردار ہے۔ ناول کی کہانی اس کے بچپن سے اس کی جوانی تک پھیلی ہوئی ہے۔ عالیہ اپنے گھر کی کشیدہ فضا پر پرورش پاتی ہے۔ اس کی شہیدگی کا باعث صفدر سے جو عالیہ کے بیسار ففیزاد بھائی ہے، عالیہ کی ماں کو یہ دیکھو کہ صفدر ان کے خامد کی کمائی پر پل رہا ہے اور بڑھ رہا ہے۔ عالیہ کی بڑی بہن تہمینہ اسے پسند کرتی ہے، حالانکہ ابا بھی تہمینہ کی شادی صفدر بھائی سے کرنا چاہتے ہیں۔ اما اس شادی کے سرے سے خلاف ہے۔ صفدر بھائی کو پڑھنے کے لیے علی گڑھ بھیج دیا جاتا ہے، وہ وہاں جا کر عالیہ کے ابا کے منی آرڈر واپس بھیج دیتے ہیں، اس سے گھر کی فضا میں کشیدگی ذرا کم ہو جاتی ہے۔ عالیہ کے اپنے لڑکپن میں خودکشی کے دو صدمے برداشت کرنے پڑتے ہیں۔ ایک میں اس کی بہن کی خوبصورت ہندو سہیلی قسم ایک المناک موت سے دوچار ہوتی ہے، اور دوسرے واقعے میں خود اس کی بہن تہمینہ اپنی زندگی ختم کر لی ہے۔ تہمینہ کی شادی بڑے چچا کے بیٹے جمیل بھیا سے ہونے والی ہوتی ہے۔ شادی میں شرکت کے مہمان آنے بھی شروع ہو جاتے ہیں۔ انہیں دنوں میں صفدر بھائی کے خط تہمینہ کے ہاتھ لگتا ہے، جسے پڑھ کر وہ خودکشی کر لیتی ہیں۔ تہمینہ کی موت کے بعد عالیہ اس گھر میں اکیلی رہ جاتی ہیں۔ ان دونوں واقعے سے مرد کی وفا پر سے اس کا اعتماد ختم ہو جاتا ہے۔ جمیل بھیا عالیہ میں دلچسپی لیتے ہیں، لیکن یہ کوئی توجہ نہیں دیتی، اور جمیل بھیا کے ساتھ ساتھ اس کی ایک طرح کے بے تعلقی آخر
وقت تک قائم رہتی ہے۔ بڑے چچا کے ساتھ اسے بڑی محبت ہے، وہ ان کے سر سہلاتی ہے۔ بڑے چچا بھی اس پر مہربان ہے اور وہ اپنی کتابوں کی الماری کی چابی صرف عالیہ کو دیتے ہیں۔ بڑے چچا کے گھر میں عالیہ BA تک اپنی تعلیم مکمل کرتی ہے۔ کیا میں پاکستان کے بعد عالیہ کے ماموں عالیہ اور اس کی ماں ہی کو پاکستان بلاتے ہیں تو عالیہ بڑے چچا اور ان کے آنگن سے جدا نہیں ہوتی، لیکن مجبوراً اسے آنا پڑتا ہے۔ عالیہ کا دل محبت اور ہمدردی کے جذبات سے بھرا ہوا ہے، اسے رہ رہ کر اپنے ابا کا خیال آتا ہے اور وہ کہتی ہیں ابا جیل میں تمہارا کیا حال ہوگا۔ بڑے چچا میں اسے اپنے ابا کی صورت دکھائی دیتی ہے۔ ساجدہ ابا اسے تہمینہ کی یاد دلاتی ہے۔ بڑے چچا اسے بیکار عزت کی لاش لگتی ہے، حتیٰ کہ اسرار میاں سے بھی وہ گہری ہمدردی رکھتی ہے۔ اسے اپنے ماں کے رویے سے اختلاف ہے، وہ اس اختلاف کا اظہار بھی کر دیتی ہے، اس کے باوجود وہ ماں کی فرمانبردار رہتی ہے۔ گھر سے بھاگا ہوا شکیل پاکستان میں پولیس سے بچتا ہوا اس کے ہاں نکلتا ہے تو بڑی محبت سے ملتی ہے۔ عالیہ کا کردار توازن کی بہترین مثال ہے۔ ناول اس کی پریشانی سے شروع ہوتا ہے اور اس کی پریشانی پر ختم ہوتا ہے، لیکن عالیہ کے توازن میں فرق نہیں آتا۔ ایک غلط فہمی کی بنا پر چمی کی حسد کا نشانہ بنتی ہے، مگر وہ خود اسے بنا لیتی ہے۔ آخر میں بڑی فراخ دلی سے چمی کے مقابلے میں شکست تسلیم کر لیتی ہے۔ تہمینہ اور قسم کی موت نے اس کے شعور کو جگہ دیا، اس کے اندر جذبات پر قابو پانے کی قوت آ گئی۔ وہ جمیل بھیا کو ایک نظر میں پہچان لیتی ہے، ان کے چھونے سے اس پر غشی طاری ہو جاتی ہے، مگر اس کی قوت ارادے میں کمزور نہیں پیدا ہوتی۔ اس کی اماں تک آخر کو اسے جمیل کو دینے تیار ہو جاتی ہے، مگر وہ اپنی جگہ پر قائم رہتی ہے اور اس شادی پر سمند نہیں ہوتی۔ عالیہ معمولی گھر کی معمولی لڑکی، وہ تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود نجمہ وفی کی طرح چھچوری نہیں ہے۔ آرام کی تمنا اور بے پیسے کا لالچ ہر عورت میں ہوتا ہے، لیکن عالیہ اس سے بھی بدتر ہے۔ والٹن کیمپ میں کام کرنے والے ڈاکٹر صفدر بھائی دونوں کو لالچی پا کر وہ ان سے شادی کرنے سے انکار کرتے ہیں۔ اس کے ذہن میں ایک خیال ضرور ہے جس پر ڈاکٹر صفدر بھائی دونوں پورے نہیں اترتے۔ شمی امن کا بہت ہی زوردار کردار ہے۔ اس کا اصل نام شمیم ہے۔ یہ عالیہ کی چچا زاد بہن ہے۔ اس کی ماں مر چکی ہے اور باپ کو شادیوں سے فرصت نہیں۔ ماں باپ سوتیلی ماں اور بھائی بہنوں سے نفرت کرتی ہے۔ ایک بار عید کے موقع پر اس کے ابا اسے 5 روپے بھیجتے ہیں تو یہ نفرت سے نوٹ پھاڑ کر پرزا کر دیتی ہے۔ چمی جمیل بھیا سے عشق کرتی ہے۔ عالیہ کے آنے کے بعد جب جمیل بھیا عالیہ کی طرف مائل ہو جاتے ہیں تو یہ ان کے خلاف ہو جاتی ہے اور عالیہ سے بدزن تھانے دار کے لڑکے سے بھی عشق لڑاتی ہے، لیکن ایک دیہاتی جو ان سے شادی بھی خوشی خوشی کرا لیتی ہے، مسلم لیگ سے وابستگی رکھتی ہے اور محلے کے بچوں کو جمع کر کے مسلم لیگ جلسہ کرتی ہے۔ اس میں گانگر اور گاندھی جی کے خلاف گانے گاتی ہے۔ یہ بات بڑے چچا کو ناگوار گزرتی ہے جو پکے کانگریس میں، لیکن منہ پھٹ اور سرکش چمی کسی کو خط میں نہیں لاتی۔ ایک بار تو ان کے ہاتھوں اپنی ایسی ہی حرکت پر پڑ جاتی ہے۔ پاکستان بننے کے بعد اس کا میاں پاکستان آ جاتا ہے، لیکن یہ آنے پر ضمانت نہیں ہوتی اور اس اختلاف پر وہ اسے طلاق دے دیتا ہے۔ یہ اپنی بیٹی کے ساتھ بڑے چچا کے گھر آ جاتی ہے اور آخر میں جمیل بھیا اسے شادی کر لیتے ہیں۔ شمی آنگن کا ایک زندہ توانا کردار ہے۔ حال کے حصے میں یہ ناول پر چھائی ہوئی نظر آتی ہے، تمام رونقیں اس کے دم سے ہیں۔ ہر کشمکش کا سبب وہی ہے۔ ایک طرف اس کی کشمکش جمیل بھیا سے ہے کیونکہ وہ عالیہ کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں، دوسری طرف اس کے بڑے چچا سے ٹوٹی ہوئی ہے کیونکہ وہ کانگریس میں اور چمی مسلم لیگی۔ چمی کی شکیل سے بھی تو میں ہے۔ وہ برقع اوڑھ کر مسلمانوں کے گھروں میں پھرتی ہے اور ہندوؤں سے اسے خدا واسطے کا دیر ہے۔ اسے اپنے باپ سے، سوتیلی بہن بھائیوں سے نفرت۔ وہ کہتی ہے پھر آپ ہی بتائیے کہ تمہارے ابا جتنی شادیاں کریں ان سے جتنے پلے ہوں وہ سب میرے بہن بھائی ہوں گے۔ جمیل بھیا کے ساتھ ان کی محبت دائمی ہے، مگر ان کی تہمینہ سے شادی کی ٹھہرے پر لے جاتی ہے اور پھر ان کی عالیہ کی طرف توجہ سے اور بھی چوٹ کھاتی ہے۔ بڑے چچا کے ساتھ اس کی ذیل اور بڑی بوڑھی سے بدتمیزی توازن کے دائرے سے نکلتی ہوئی نظر آتی ہے۔ وہ منظور کو خط بیچ کر اور مسلم لیگ کے جلسے کر کے اپنا توازن قائم کرنا چاہتی ہے۔ پہلی شادی اس کے لیے اپنے ماحول سے فرار کی صورت سامنے لاتی ہے اور دیہاتی میاں کو وہ پسند کر لیتی ہے۔ جمیل بھیا سے شادی ہونے کا وہ اپنی مراد پا لیتی ہے اور توازن حاصل کر لیتی ہے۔ جمیل کی پیدائش بھی اس کے کردار میں کچھ تبدیلی لاتی ہے۔ شمی ہر طرح سے عالیہ کا نقطہ مخالف ہے۔ عالیہ ذہین، خوددار، پڑھی لکھی اور بلند اخلاق ہے تو شمی جوشیلی، بے باک اور خود سر ہے۔ اسے اپنے ان پڑھ ہونے کا بڑا احساس ہے۔ نجمہ وفی سے اس لیے مرغوب ہو کر ان کی خدمت گزاری کرتی ہے۔ بھارت میں عالیہ بڑی چچا سے غریب تو دکھائی دیتی ہے اور وہ پاکستان آنا نہیں چاہتی، مگر آ جاتی ہے۔ شمی مسلم لیگ سے زیادہ رکھتے ہیں ہوئے بھی پاکستان نہیں آتی، لیکن اس کے باوجود وہ پاکستان سے عقیدت ضرور رکھتی ہے۔ چنانچہ وہ عالیہ کو لکھتی ہے پاکستان جانا مبارک ہو، ضرور جانیے، اس پاک سرزمین کو میری طرف سے چومیے گا اور مجھے وہاں کی تھوڑی سی مٹی بھی بیچ دیجیے گا، میں اسے اپنی مانگ میں لگاؤں گی، میں بد نصیب تو وہاں بھی نہیں جا سکتی۔ شمی کے کردار کا یہ پہلو ہندوستان کے لاکھوں مسلمانوں کی یاد دلاتا ہے جنہوں نے پاکستان کے لیے جدوجہد تو کی، لیکن مادی فوائد حصوں کے لیے پاکستان نہیں آئے، لیکن پھر بھی وہ اس سرزمین سے ایک دلی وابستگی ضرور رکھتے ہیں۔ ناول کے آخر میں میں نے آپ کو ہرا دیا وجیہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ جمیل بھیا
سے شمی کی شادی سے عالیہ کو اپنی شخص کا احساس ہوتا ہے. یہ احساس اس لیے نہیں کہ عالیہ خود جمیل سے شادی کرنا چاہتی ہے اور نہ کر سکی، کیونکہ عالیہ تو جمیل بھیا سے ہمیشہ بے تعلق رہی. اس احساس کی بنیاد شاید یہ کہ شمی اپنا آئیڈیل بنانے میں کامیاب ہو. عالیہ کو اپنا آئیڈیل مت نہ مل سکا. بڑے چاچا عقل کا سب سے اہم مردانہ کردار ہے. ہمدردی، محبت اور سیاست ان کے کردار کے خاص اوصاف ہیں. ان کے گھر میں اپنے بیوی بچوں کے علاوہ بوڑھی ماں ہے، شمی ہے اور اسرار میاں بھی. عالیہ کے ابا جب اقتدار میں قتل میں قید ہو جاتے ہیں اور عالیہ کے ماموں کی ان کی کوئی مدد نہیں کرتے تو بڑے چاچا ان کو اپنے ہاں لے آتے ہیں. ان کی مغرور اور خود پسند بہن نجمہ پھوپھی بھی ان کے ہاں مقیم ہے. عالیہ سے انہیں خاص محبت ہے. اس کو اپنے کتابوں کی الماریوں کی چابیاں دے رکھی ہیں. گھر کے معاملات میں زیادہ دخل نہیں دیتے. دکانوں سے آمدنی کم ہے. جمیل خود ہمت کر کے BA کر گیا. شکیل بالکل آوارہ ہو گیا کیونکہ چچا کو سیاست سے فرست نہیں. سیاست ہی ان کی دنیا. وہ سیاست میں اس قدر مگن ہے کہ اپنے گھر کی دنیا کو بالکل بھول چکے ہیں. مند جذب اقتباس سے گھر کے ساتھ ان کے تعلق کا اندازہ کیا جا سکتا ہے. بڑے چاچا سے جب گھر کی ضرورتوں کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ سرخ پڑ جاتے ہیں کیونکہ جم کر کے سب کی طرف دیکھتے ہیں. بڑے ہوئے پیٹ پر ہاتھ پھیرتے ہیں اور پھر بڑی منگ سے سب سے سمجھانا چاہیے جب ملک آزاد ہو جائے تو سب تکلیفیں دور رہے ہیں. تم لوگ ذرا گہرائی میں جا کر سوچو. وہ سیاسی آدمی اس قدر کٹر کانگریسی ہیں کہ خالص مسلمانوں کو کسی جماعت کو برداشت نہیں کر سکتے. کانگریس کے سوا ہر جماعت کے لوگ ان کی نظر میں ملک کے گدار ہیں. یہاں تک کہ مسلم لیگ اور پاکستان کو انگریز کی سازش ہی نہیں سمجھتے ہیں. ان کے سیاسی عقائد سے ان کا رویہ متعین ہوتا ہے. وہ اپنے مسلم لیگ کی بیٹے جمیل سے ہمیشہ ناراض رہتے ہیں. اپنی اکیلی بیٹی ساجدہ کا نکاح ایک معمولی لڑکے سے کر دیتے ہیں. وہ صرف اس لیے کہ لڑکا کا کانگریسی تھا. شمی کو پیٹ ڈالتے ہیں کہ وہ گاندھی جی کے خلاف کوئی گانا گا رہی ہوتی. عالیہ کو بڑے چچا سے عقیدت کی حد تک محبت ہے. ان کی انگریز سے نفرت، ان کی گاندھی سے محبت. آزادی کے بعد ہندوستان میں آرام اور چین کا خواب، لالٹین کی جگہ گھر میں بجلی کی روشنی کرانے کا خیال، دکانوں کے لیے قرضہ مل جانے کی امید. ان کا عالیہ اور اس کی ماں کو پاکستان جانے سے روکنا اور آخر میں ان کا جواب لال نہرو سے ملنے جانا اور دہلی میں ایک ہندو کے ہاتھوں شہید ہو جانا ان کو ناول سے سب سے زیادہ عظمت کا دار بنا دیتا ہے. ان کی موت سے ناول نگار نے مسلمانوں کا حسد انجام دکھایا گیا جنہوں نے کانگریس اور زیادہ ہندوستانی سے بڑی امیدیں وابستہ کر رکھی. عالیہ کی اماں نخوبت و نفرت. عالیہ کی اماں کے کردار کی نمایاں خصوصیات اپنے اونچے خاندان، اپنے بھائی کے انگلستان پڑھنے اور انگریز بابی کا بڑا غرور ہے. اسے بھائی سے نفرت ہے کیونکہ اس کا باپ خاندانی آدمی نہیں تھا. اگر سلمہ پھوپھی اس کے باپ کے ساتھ نہ واقفی تو عالیہ کے دادا کی جاگیر کوڑیوں کے ہاتھ نہ بکتی اور اگر جاگیر سلامت رہتی تو عالیہ کی اماں اس کی جانشین ہوتی کیونکہ سب بہوؤں میں یہی بڑے خاندان کی تھی. بس اس بات کا بھی بڑا دکھ ہے کہ صفدر اس کے نہیں ہے کی کمائی پر تعلیم حاصل کر ہے. وہ تہمینہ کی شادی صفدر کے ساتھ کرنے پر تیار نہیں ہے. انگریز حاکم ہے اور اماں کو اس سے اس طرح ہمدردی ہے جیسے عام عورتوں کو صاحبان اقتدار سے ہے. اپنے میاں کی انگریز دشمنی کو نمک حرامی کہتی ہے. میاں بیوی کے اختلافات کی وجہ سے گھر کی فضا کشیدہ رہتی ہے. اماں کو اپنے بھائی کا بڑا خیال رہتا ہے. اپنے میاں کا رویہ بھی اس نے اپنے بھائی کو دے رکھا ہے. عالیہ کے باقاعد ہو جاتے ہیں تو اس کے بھائی کوئی مت نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ اقدام قتل بہت بڑا جرم ہے. ایسے آدمی کے بیوی بچوں کی سرپرستی کرنے میں انہیں بھی خطرہ ہے. لیکن عالیہ کی اماں بھائی کی اس بات کو چھپا لیتی ہے اور بڑے چچا کے ہاں آ جاتی ہے. بڑی چچی اپنی توفیق کے مطابق ان کا خیال رکھتی ہے. لیکن یہ وہ مطمئنہ ناراضی پاکستان فاتح وقت ان ساری خاطرداریوں کا سلا وہ ان لفظوں میں دیتی ہے. نہ کھلانے کے نہ پلانے کے کون سا دکھ تھا جو یہاں نہیں جیلا. میرے شوہر کو بھی آپ ہی نے چھین لیا. آپ انہوں نے مار ڈالا. میری لڑکی کو یتیم کر دیا. عالیہ کے ابا انگریز کے ملازم تھے لیکن انگریز سے نفرت ان کے کردار کا سب سے نمایاں پہلو. اپنے دونوں بیٹیوں تہمینہ اور عالیہ سے بڑی محبت کرتے ہیں لیکن نفرت کی ماری ہوئی بیوی سے صرف نباہ ہی کرتے تھے. اپنی محروم بہن کی نشانی صفدر کی پرورش کر رہے تھے. پڑھا لکھا کہ اس کی شادی تہمینہ سے کرنا چاہتے تھے لیکن بیوی کہتے تو صفدر کا وجود ہی ناقابل برداشت ہے. اس اختلاف نے گھر کی فضا کو خاصا تل کر رکھا تھا. صفدر کو تعلیم کے لیے علی گڑھ بھیج دیا جاتا اور وہ وہاں جا کر ان کی مالی امداد بھی قبول نہیں کرتا. اس سے گھر کی فضا کچھ ٹھیک ہو جاتی ہے لیکن عالیہ کے ابا زیادہ وقت اپنے دوستوں میں گزارتے ہیں. گھر سے وہ کچھ بے تعلق ہی ہو جاتے ہیں. عالیہ کو اماں تہمینہ کا رشتہ جمیل بھیا سے طے کرتی ہے لیکن تہمینہ خودکشی کر لیتی ہے. عالیہ کے ابا کو تہمینہ کی موت کا اس قدر صدمہ ہوتا ہے کہ وہ اسی کے زیر اثر اپنے انگریز افسر کو مار بیٹھتے ہیں اور اقدام قتل کے الزام میں انہیں 7 سال کی سزا ہو جاتی ہے لیکن انہیں رہا ہونا نصیب نہیں ہوتا اور قید ہی میں انتقال ہو جاتا ہے. تہمینہ عالیہ کی بڑی بہن ہے. صفدر بھائی اچھے لگتے ہیں. وہ اماں کے ڈر سے چوری چھپے صفدر بھائی کا خیال رکھتی ہیں. ہمیشہ ڈری سہمی رہتی ہے. مہندی کی پتیاں نوچ کر بکھیرتی ہیں. یہ حرکت اس کے سواگ اجاڑے کا عمل ہے. قسم اس کی ہندو سہیلی ہے. وہ جوان اور خوبصورت مگر بیوہ ہے. ہندو میں بیوہ کی دوسری شادی کا رواج نہیں اس لیے وہ کسی کے ساتھ بھاگ جاتی ہے اور اس کی بے وفائی کی وجہ سے وہ ڈوب کر خودکشی کر لیتے ہیں. تہمینہ کی شادی جمیل بھیا سے طے پا جاتی ہے. این شادی کے دنوں میں صفدر بھائی کا ایک ہاتھ اس کے ہاتھ لگتا ہے اور یہ معصوم و مغموم لڑکی کچھ کھا کر اپنی زندگی ختم کر لیتی ہے. صفدر بھائی
عالیہ کے ففوزاد بھائی ہیں، ان کی اماں سلمہ پھوپھی اپنی مرضی سے کسی مزارہ سے شادی کر لیتی ہیں صفدر کی ولادت کے بعد، تپدق میں مبتلا ہو کر مر جاتی ہیں۔ عالیہ کے ابا صفدر کو اپنے گھر لے آتے ہیں وجہ مگر مسکین صورت، اس کی مسکینی میں وجہ اماں کی بھرپور نفرت ہے۔ عالیہ کے ابا ان کی ذرا ذرا سی بات ضرورتوں کا خیال رکھتے ہیں، تہمینہ کی شادی اس سے کرنا چاہتے ہیں لیکن اپنی بیوی کے سامنے ان کی پیش نہیں آتے ہیں۔ صفدر بھائی علی گڑھ چلے جاتے ہیں، وہاں کسی کی مدد کے بغیر BA کر کے لاپتہ ہو جاتا ہے۔ عالیہ کے ابا ان کے بارے میں بری بری خبریں سن کر فکر مند ہو جاتے ہیں۔ انہی کے بارے میں اطلاع ملتی ہے کہ کمیونسٹ پارٹی میں شامل ہو گیا، ان کا ایک تہمینہ کی خودکشی کا باعث بنتا ہے۔ اس واقعے سے خاندان کی تباہی کا آغاز ہوتا ہے، اس لیے عالیہ بھی ان سے نفرت کرنے لگتی ہے۔ ناول کے آخر میں یہ عالیہ کو لاہور میں ملتے ہیں، اسے یقین دلاتے ہیں کہ تہمینہ کی یاد اب تک شادی نہیں کی، وہ عالیہ سے شادی کرنے کی خواہش کا اظہار کرتے ہیں۔ ماں کی مخالفت کے باوجود عالیہ راضی بھی ہو جاتی ہے، لیکن جب وہ کار، کوٹھی اور بورڈ لائسنس سے لے کر بڑا آدمی بننے کے لیے اپنی کوشش کا ذکر کرتے ہیں تو عالیہ انہیں مسترد کر دیتے ہیں۔ اس کردار کے ذریعے ناول نگار نے دکھایا کہ پاکستان کا بڑے بڑے اشتراکی، کار، کوٹھی وغیرہ کے لالچ میں سب کچھ بلا بیٹھے۔ جمیل بھیا بڑے چچا کے بیٹے ہیں، باپ اپنے سیاسی جھمیلوں کی وجہ سے ان کی تعلیم و تربیت کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتے، اس کے باوجود اپنی ہمت سے BA کر لیتے ہیں، گھر کے مالی وسائل فراہم کرتے ہیں، پہلے چمی سے محبت کرتے ہیں لیکن اس وقت محبت کو حد سے تجاوز نہیں کرتے اور اس کی گواہی خود چمی دیتی ہے۔ جب سے تمینہ سے ان سے شادی ہوئی وہ خودکشی کر لیتی ہے، جب عالیہ کے ان کے ہاں آ جاتی ہے تو یہ اس کی طرف دیتے ہیں، اسے عالیہ بیگم کہتے ہیں، لیکن عالیہ جواباً کوئی سرگرمی نہیں دیتی۔ فوج میں ملازمت بھی کرتے ہیں، اپنے کانگریس کے مقابلے میں کٹر مسلم لیگی ہیں، باپ سے سیاسی بحث میں کبھی کبھی بدتمیزی کرنے پر ہوتے ہیں۔ 1940 میں جلسہ کے لیے شرکت کے لیے لاہور آتے ہیں لیکن پاکستان جانے کے بعد بیکاری کے باوجود پاکستان نہیں آتے۔ عالیہ کے پاکستان آنے کا انہیں صدمہ ہے بڑے چچا کی شہادت پر۔ پنڈت نہرو ان کے خاندان کے متعلق 3000 بیت ہیں۔ بڑی چاچی بڑی کشادہ دل اور سب کا خیال رکھنے والی خاتون ہے۔ شمی اسرار میاں عالیہ اور اس کی اماں کی ضرورتوں کا خیال رکھتی ہیں۔ عالیہ کو بڑی چاچی اس گھر میں عبرت کی لاش معلوم ہوئی، ان کی آنکھوں میں صدیوں کا دکھ سمایا ہوا تھا، اتنی بہت سی جانوں کی فکر صرف ان کے کاندھوں پر سوار رہتی ہے۔ شمی جیسی بند زبان لڑکی اور عالیہ کی اماں جیسی بد لحاظ عورت سے نباہ کرنا انہی کا کام ہے۔ اپنے بچوں سے انہیں خاص محبت ہے، شکیل کے بھاگ جانے کا انہیں بڑا غم ہے۔ جس طرح دادی اماں اپنے چھوٹے بیٹے کو دینے سے پہلے ایک بار دیکھنا چاہتی ہے، یہ بھی شکیل کے لیے اسی طرح تڑپتی ہے۔ عالیہ کی اماں کے تانے سننے کے باوجود انہیں رو رو کے رخصت کرتی ہیں۔ دادی اماں ناول کے دوسرے کرداروں سے پتہ چلتا ہے کہ اپنی جوانی میں دادی اماں بڑے روبدار ادب کی مالک تھی، ملازمت کے ڈر سے تھا تر کامتے ہوئے دادی اماں کا حکم چلتا تھا، لیکن ہم انہیں بڑے وقفے میں دیکھتے ہیں۔ دمے کی مریض ہے، ان کا چھوٹا بیٹا خلافت کی تحریک میں کہیں نکل گیا پھر نہیں آیا، اس لیے تڑپتی رہتی ہیں اور سیاست کے بارے میں کہتی ہیں۔ یہ سب فضول باتیں ان کی پرانی ملازم کریمن بوا نے ان کے ہاتھوں سختیاں سہمی ہیں، لیکن وہ پھر بھی ان پر ماننے کو تیار ہے۔ نجمہ پھوپھی تعلیم اور وہ بھی انگریزی میں MA نے ان کو بے حد معذور اور خود پسند بنا دیا، وہ سب کو حقارت کی نظر سے دیکھتی ہیں، گھر کے تمام لوگوں کی جہالت کی شاکی ہیں، گھر میں صرف شمی ان سے محبوب نظر آتی ہیں۔ وہ شمی کو اپنی لونڈی بنا کر اسے خوب کام دیتی ہیں لیکن لیکسٹرا ہونے پر بڑی فخر کرتی ہے، ایک مالدار سے شادی کر لیتی ہیں پھر اس کو جاہل کہہ کر اس سے طلاق لینا چاہتے ہیں۔ یہ خاصا دلچسپ کردار ہے، اس پر ہم کو کبھی ہنسی ہوتی ہے اور کبھی غصہ۔ نجمہ پھوپھی کے کردار کی وجہ سے عالیہ کے کردار کی عظمت ابھر کر سامنے آ گئی۔ تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود عالیہ نجمہ کی طرف چچوری اور مغرور نہیں ہے۔ کریمن بوا کی ماں دادی اماں کے جہیز میں ساتھ آتی ہے، اس نے بھی اسی خاندان میں پرورش پائی، اس خاندان کا اس نے نمک کھایا اور نمک حلالی کے کردار کا سب سے بڑا مفسر ہے۔ کریمن بوا کو تو پرانے زمانے کی یادیں دہرانے کے سوا کوئی اور کام ہے تو اسرار میاں کو باتیں سنانا۔ اسرار میاں عالیہ کے دادا کے ناجائز اولاد ہے، جو خاندان میں بڑے چچا کا ہاتھ اٹھاتے ہیں اور گھر باہر کے چھوٹے موٹے کام کرتے ہیں۔ ناول میں وہ کبھی سامنے نہیں آتے مگر ان کی آواز کریمن بوا اگر سب لوگ کھانا کھا چکے ہوں مجھے بھی کھانا دے دو بڑے درد کے ساتھ آنگن میں برابر آتی رہتی ہے۔ وہ تمام کرداروں سے دور اور یک طرف ہے۔ عالیہ کو ان کے ساتھ خاص ہمدردی ہے اور ہم بھی ان کی قسمت پر افسوس کرنے لگتے ہیں۔ آپ نے آنگن کے کرداروں کا تجزیہ پڑھا، کرداروں کے مطالعے سے آنگن میں ختیجہ مستور کے کردار نگاری کے مندرجہ ذیل قابل ذکر پہلو سامنے آتے ہیں۔ نسوانی کرداروں کی تعداد مردانہ کرداروں کے مقابلے میں زیادہ ہے اور نسوانی کرداروں پر توجہ بھی زیادہ دی گئی ہے۔ آنگن میں بقول ڈاکٹر حسن فاروقی خواتین کی 4 پشتوں کی تصویر نظر آتی ہے۔ پہلی پشت میں دادی اور ان کی نمک حلال کریمن بوا، دوسری میں بڑی چاچی اور اماں، تیسری مس تہمینہ اور قسم ہے جو روایات سے ہٹ کر چلنا چاہتے ہیں مگر خودکشی کے سوا اور کوئی راستہ نہیں پاتی۔ چوتھی پشت میں شمی اور عالیہ ہیں جو مغابرت سے اپنا کوئی نہ کوئی مقام بنا لیتی ہیں۔ مردانہ کرداروں میں صرف بڑے چچا کا کردار ہی مکمل نظر آتا ہے۔ عالیہ کے ابا ایک جان کا حادثے سے زیادہ نہیں ہے، صفدر بھائی اور جمیل بھیا بھی جاندار نہیں ہیں اور اس طرح اسرار میاں تو صرف ایک اشارہ ہی ہے۔ کرداروں کے ساتھ ساتھ کچھ کردار کو کہتے ہیں نظر آتے ہیں۔ کریمن بوا اسرار میاں اور نجمہ پھوپھی کردار سے زیادہ ہیں۔ بعض کردار ہمارے سامنے نہیں مگر دوسروں کی زبانی کا ان کا ذکر ملتا ہے۔
ان میں عالیہ کے خود غرض ماموں اور ان کی انگریز بیوی ہیں۔ شمی کے ابا ظفر چچا ہیں، سلمہ پھوپھی ہیں۔ منظر نگاری، ختیجہ مسرور نے آنگن میں منظر نگاری کا استعمال بڑے سلیقے سے کیا ہے۔ کہانی کا تعلق جس ماحول اور معاشرے کے جس طریقے سے طبقے سے اس کے پس منظر کو بڑی خوبی سے پیش کیا گیا۔ کہانی کا بیشتر حصہ یوپی کی کساتی زندگی سے تعلق رکھتا ہے اور کہانی کے کردار زیادہ تر نچلے متوسط درجے کے لوگ ہیں۔ اس سرزمین اور ان لوگوں کے ماحول کی تصویر کشی کی بڑی خوبصورت مثالیں ناول میں ملتی ہیں۔ سرزمین کی منظر کشی کا ایک نمونہ، وہاں درخت کس قدر تدول سے اٹھی ہوئی کچی سڑکوں پر دونوں طرف جامن اور پیپل کے گھنے درخت تھے۔ درختوں کے سائے میں راہگیر انگور چھپے بچھائے گڑیاں سر کے نیچے رکھ کر مزے سے سویا کرتے تھے۔ ان دنوں بہار کا موسم تھا، آموں میں بھور آ چکا تھا، کوئل ہر وقت کوکا کرتی تھی۔ ناول کا آغاز اس منظر سے ہوتا ہے، سردیوں کی رات کتنی جلدی سنسان ہو جاتی ہے۔ آج بھی شام سے بادل چھا گئے تھے، کنکی بڑھ گئی تھی۔ کھڑکی کے پاس لگے ہوئے بجلی کے کھمبے کا بالکل بلب خاموشی سے چل رہا تھا۔ گلی کے اس پار اسکول کی ادبن عمارت کے قریب کے درختوں کے جھنڈے سے الو کے بولنے کی آواز آ رہی تھی۔ اس کی آواز کی نفس رات کو اور بھی سنسان کر رہی تھی۔ اس منظر میں ابر ولودو آسمان، سنسان رات، بجلی کے کھمبے کا خاموش بلب، اسکول کی بنی عمارت اور الو کی منحوس آواز، یہ سب مل کر ہم منظر کی اداسی اور ویرانی کا اضافہ کر رہے ہیں۔ اس منظر سے ناول میں آنے والے واقعات کی نوعیت کا اندازہ بڑی آسانی سے کیا جا سکتا ہے۔ اس منظر سے پورے ناول کی فضا متعین ہو جاتی ہے۔ بڑے چچا کے گھر کا یہ نقشہ گھر کی حالت کی عکاسی کر رہا ہے۔ برآمدے میں پڑے ہوئے ٹاٹ کے پردوں کے سوراخوں سے دھواں نکل رہا تھا۔ اماں اور بڑے چچا تخت پر بیٹھی برکلی پندان سے پان بنا رہا تھا۔ یہ اس کے منظر کشی ہے۔ آنگن کی اسلوب، آنگن کی کہانی 3 طریقوں سے بیان کی گئی ہے۔ ماضی کا حصہ عالیہ کی یادوں پر مشتمل اپنا گھر چھوڑ کر بڑے چچا کے گھر آئی ہوئی ہے۔ اس کا پہلا دن بھی کوشش کے باوجود اسے نیند نہیں آتی۔ اس کے ذہن میں گزشتہ یادوں کے نقوش ابھرے ہوئے ہیں۔ یہ احساس دلانا مقصود ہے۔ یادوں کا یہ سلسلہ چھمی کی بڑاہٹ سے دروازے کی زنجیر کی کھڑکھڑاہٹ اور عالیہ کی نیند کی خواہش کہیں سے ٹوٹتا ہے۔ عالیہ بڑے چچا کے گھر میں ہے اور یہ گزری یادوں کا سلسلہ ہے۔ حال کے سارے واقعات و کردار ہمارے سامنے گزرتے ہیں۔ کچھ واقعات ایسے بھی ہیں جن کا علم ہمیں دوسروں کے کرداروں کے ذریعے ہوتا ہے۔ مثلاً سلمیٰ پھوپھی اور اسرار میاں واپس عالیہ کی ماں سناتی ہے۔ نجمہ پھوپھی اور شمی کی شادی کے انجام کا پتہ شمی کا سے چلتا ہے۔ کہانی کا بیشتر حصہ عالیہ کی زبان سے بیان ہوا ہے۔ آنگن کے مکالمے فطری اور سادہ ہے، خاص طور پر عالیہ کی ماں اور شمی کے مکالمے اپنے طنز، نجمہ کے اپنے خود پسندی اور شمی کے اپنی بے باکی کی وجہ سے دلچسپ ہوتے ہیں۔ تینوں کی ایک مثال دیکھیں۔ بات تو ساری ہے کہ تم انگریزوں کے خلاف اور ان کی نوکری کرو گے، مگر بیٹی کو ان کے اسکول میں نہیں پڑھاؤ گے۔ اس خاندان میں تو صرف تمہاری بہن اور بانجا پڑھے گا۔ آنگن کے اسلوب میں کہیں کہیں گہری رمزی یا استعاریت پائی جاتی ہے۔ اس ناول کا نام آنگن بھی استعارہ آتی ہے۔ جس ماحول سے یہ ناول تعلق رکھتا ہے وہاں آنگن کا گھر کا اہم ترین حصہ ہے۔ کبھی تو یہ آنگن اتنا مختصر لگتا ہے کہ اس میں رہنے والے لوگ اپنے ذاتی مسائل میں الجھے نظر آتے ہیں، اور کبھی اس میں اتنی وسعت پیدا ہو جاتی ہے کہ پورا ملک آنگن لگتا ہے، جس کی سیاست اس گھر کے رہنے والے بھی متاثر ہو رہے ہیں۔ ناول میں ایسے ٹکڑے بھی ملتے ہیں جن میں المناک اشاریت پائی جاتی ہے، یعنی آنے والے واقعات کی جانب واضح اشارے ملتے ہیں۔ مثلاً ذہن میں قطار سے پلنگ بھی بچھے ہوئے تھے۔ پاپا کا پلنگ مہندی پودے کے پاس بچھا ہوا تھا، ان کے پاس اس کا پلنگ تھا، وہ اپنے بستر پر خاموشی سے لیٹ گئی۔ چاند ابھر رہا تھا، آسمان روشن تھا، مگر ابا کا چہرہ سے ان کے ہلکے سے اندھیرے میں آسمان سے بھی زیادہ صاف نظر آ رہا تھا۔ اسے تو اس دن احساس ہوا کہ ابا ہر وقت گم رہتی ہے۔ اس وقت وہ اپنے بستر پر بیٹھی بڑے کھوئے ہوئے انداز میں مہندی کی پتیاں نوچ کر پکھ رہی ہیں۔ تہمینہ کی حسرت انجام کی طرف ایسے واضح اشارے اس عبارت میں موجود ہیں: مہندی کی پتیاں نوچ نوچ کر بکھیرنا سہاگ کو جاڑے کا وہ عمل ہے جس طرح اس کی بے بسی اور لے جاتی ہے۔ آنگن کا موضوع، آنگن کے پلاٹ، کردار نگاری، منظر نگاری، اسلوب کے بارے میں کچھ نکات آپ کی نظر سے گزرے۔ اس طرح اس ناول کے آپ کو کچھ ضروری معلومات حاصل ہوئیں، لیکن شاید ایک عام سوال کا جواب ابھی تک آپ کو نہیں ملا۔ وہ ہے آپ کا آنگن کا موضوع رومان ہے، اخلاق ہے یا سیاست؟ آنگن کا اصل موضوع رومان ہے، نہ اخلاق۔ یہ موضوع سیاست ہے۔ آئیے اس بات کا جائزہ ہے۔ سیاسی ناول کیوں ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ ناول میں کچھ عشق کی کہانی آ جائے گی، لیکن جس طرح یہ کسی آنگن میں بیان ہوئے اس کے پیش نظر ناول داستان عشق نہیں لگتا۔ اپنی فضا، پلاٹ، کرداروں کی وجہ سے اس ناول کو رومانی ناول نہیں کہا جا سکتا۔ آنگن میں کوئی خاص اخلاقی مسئلہ بھی زیر بحث نہیں آیا، اور اسے پڑھنے کے بعد ناول سے کوئی خاص اخلاقی سبق بھی نہیں ملتا، اس لیے یہ ناول اخلاقی ناولوں میں بھی شمار نہیں کیا جا سکتا۔ آنگن کو مندرجہ وجوہات کی بنا پر سیاسی کہا جا سکتا ہے۔
नावल में कुछ ऐसे वाक़यात इशारे मिलते हैं जैसे नावल के ज़माने का तयन किया जा सकता है। मसलन कसम के शोहर जलियांवाला के बाग के कातिल आम में मारे जाते हैं। जमील भैया लाहौर में मुस्लिम लीग के जलसे में शरीक होने के लिए करारदाद पाकिस्तान मंजूर होती है, पाकिस्तान बाद से वजूद में आता है। इन सियासी इशारों से अंदाजा होता है कि नावल का ज़माना जैसे जलियांवाला बाग के वाक़े से क्या है पाकिस्तान तक फैला हुआ है। नावल निगार ने नावल के इसलिए ऐसा ज़माना मंतखब किया है कि जो सियासी अफरा तफरी का दौर है, खदीजा मस्तूर ने आंगन में जिस दौर की तर्जमानी की है, इस पर सियासत का साया। और फिर नावल नगार सियासी वाक़यात के ज़रिए ही नावल के ज़माने का तयन कस के उसे अपने मीरान का वाज़ेह इज़हार किया है। इस दौर के तमाम सियासी रुझानात इस नावल में आगे हैं। दादी अम्मा तक खिलाफत की तारीख का जिक्र करना ज़रूरी समझिए, वो सियासत को फजूल बातें करार देती हैं। अब्बा अगलेन से नफरत की मिसाल है और इसी सिलसिले में मारे जाते हैं। बड़े चचा कांग्रेसी मुसलमान है, शमी और जमील भैया मुस्लिम लीगी हैं। अंग्रेज दोस्ती भी हमारी सियासत का एक रुझान रही है। इसकी नुमाइंदगी मामू से हुई या अम्मा से। इस नावल के बेशतर किरदार सियासत के ज़ेरे असर नजर आते हैं। अली का घर हो, बड़े चचा का दोनों सियासत की बदौलत बने हुए। आंगन में सियासत की पेशकश का अंदाज, उर्दू के बेशतर सियासी जदोजहद की तफसीलात इस पेशकश की गई है। नावल के निस्फ़ पर अखबारी रिपोर्टों का शुबा होता है। इनमें जलसे जुलूसों के बयान होता है, लीडरों के मुफस्सल बयानात और बाज़ औक़ात तो हड़ताल और गोली चलने के वाक़यात की पूरी तफसील भी नावल में आ जाती है। प्रेमचंद के नावल मैदान अमल कुरातुलैन, हैदर के नावल आग का दरिया, ऐसी मिसालें में कसरत मिलती हैं। खतीजा मस्तूर ने आंगन में मुख्तलिफ सियासी रुझानात के किरदारों को पेश किया है, लेकिन किसी किरदार की सियासी अकायद की उन्होंने हमायत नहीं की। शमी और जमील भैया के जरिए मुस्लिम लीग की वकालत बड़ी कमज़ोर महसूस होती है। बड़े चाचा और उनके नज़रियात की तरह शुरू में नावल नगार लगा ज़्यादा माइल नजर आते हैं, लेकिन दिल्ली में एक हिंदू के हाथों गांधी और नेहरू के अकीदत मंद का कत्ल कांग्रेसी सियासत को भी बेनकाब करता है। कम्युनिस्ट सफ्तर बहुत ज़्यादा हमारे सामने नहीं आए, मगर आए तो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट लाइसेंस के जरिए सरमाएदार में शामिल होने का ख्वाब देखते हैं। आंगन में नावल नगारा का नुक्ता नज़र, आंगन का मौज़ू वक्त सियासत है, लेकिन इस नावल में खतीजा मस्तूर का नुक्ता नज़र सियासी नहीं है बल्कि इंसान दोस्ती है। ये बात नावल के किरदारों से बखूबी ज़ाहिर होती है। बड़े चचा इस नावल का सबसे बड़ा जोरदार किरदार मर्दानापन बुआलिया को बहुत अजीज़ हैं, अपनी सियासी नज़रियात की वजह से नहीं बल्कि इंसानियत की वजह से अजीज़ हैं। बड़े चचा शमी को मारते हैं तो बुआलिया को सियासी डाकू नजर आते हैं। आलिया इस नावल का मरकजी किरदार है, इसकी बुनियाद भी उसके आला इंसानी औसाफ में। वो तहम्मुल और वक़ार का पैकर है। वो सफदर भाई और डॉक्टर को इसलिए मसद करती हैं क्योंकि ये दोनों इंसानी मेयार पर पूरे नहीं उतरते जो आलिया के जहन में कायम हो चुका है। आलिया को तो ये दोनों लालची इंसान पाकिस्तान के शहरी के तौर पर पसंद नहीं, वो इनसे किसी को अपने शोहर के तौर पर किस तरह कबूल कर लेती। इसरार मियाँ आलिया के दादा के नाजायज़ औलाद हैं। इस किस्म के अफराद हमारे माशरे में हमेशा नफरत का शिकार रही हैं, लेकिन खतीजा मसरूर इस किरदार को पूरी तरह हमारे सामने लाए बगैर इस गहरे नकूश हमारे जहन पर छोड़ गई हैं। नावल निगार ने इसरार मियाँ के किरदार को ऐसे दर्दनाक अंदाज में पेश किया कि हर पढ़ने वाला उनसे शदीद हमदर्दी का महसूस करता है। इसरार मियाँ का किरदार खतीजा मस्तूर की इंसान दोस्ती की बेहतरीन मिसाल है। ये थी आंगन की खुद आजमाई का लेक्चर 1 का पार्ट 3 जो हमने डिस्कस किया। इसके जवाब भी यहाँ पे मौजूद हैं। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आ रहे होंगे। आगे हम किताबियात का जिक्र करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और ये वो किताबियात हैं, बल्कि किताबियात वो हैं जिनका रेफरेंस है, और यहाँ से तमाम के तमाम खतीजा मस्तूर ने जिन किताबों को पढ़ने के बाद इस नावल को मार्ज़ वजूद में लाया, इनके लिखा, उसमें इन किताबियात का जिक्र किया गया है और इन्हीं का रेफरेंस मौजूद है। कौन कौन से उन्होंने नावल पढ़ने के बाद कहाँ कहाँ से देखा, फिर इसको लिखा गया। और ये था यूनिट 9, 10, 11 का लेक्चर 1 का पार्ट 3 जिनको हमने डिस्कस किया है। उम्मीद है आपको ये पसंद आ रहे होंगे। फिर आखिर में यही गुजारिश है कि नए आने वाले स्टूडेंट्स का इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों को ये लेक्चर शेयर करें ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। तो मुझे दीजिए इजाज़त, मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।